کیا فرماتے؟ سر پھر منہ کی طرف لے جاتے اور تناول فرما لیتے ہیں۔ بات میں سے بات آتی ہے، شادیاں کیا ہے بھائی؟ شادی میں ایک ہی کھانا ہے سنت، وہ بھی صرف ولیمہ بس۔ تو ساڈی حالت کی ہے کہ تاڑ رہی ہے کہ ساڈے رشتے داران چو کتھے شادی آتی ہے تو پھر 500 روپیہ دے کے 10,000 تک بیڑا سی کر کے آنے ہیں۔ کیوں؟ ہم وہ قوم ہیں اپنے پیسے کے کیلا تھوڑا سا خراب ہو تو وہ بھی ادو ادا کھانے ہیں یار کہ خراب نہ ہو جائے۔ ہم مونگ پھلی کھا رہے ہوں، ایک دانہ گر جائے تو پھٹ کے لینا لبو کتھے ہوئے۔ لیکن وہ باپ جس نے اپنے بیٹی کے لیے تمہیں دعوت بھی دی ہے، قسم قسم کے کھانے بھی دیے ہیں، اور میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ ایڈی ایڈی پلیٹ ادھی ادھی اگ گئی۔ میرے بھائی ذرا سوچ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود کھجور کو اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے۔ بلکہ حکم کیا، میں ایک جگہ نا تقریر گیا تقریر واسطے، تو جدوں کھانا پیش کیا گیا تو میں بھی کھانا جدوں میں کھا لیا نا، تو وہ میری عادت ہے کہ جتھے تری ہوئے نا زیادہ تو پھر تو میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ مینوں تکلیف دینی ہے۔ تو جے تری نہ ہوئے تو میں انہوں انگل نال بھی صاف کرنا، وہ میں صاف کرنا تو میں کہتا مولوی جی کی کنجوسوں کا کام کرن رہے ہیں، تو انہوں بھوک لگی تو ہور لے لو نا، کنا سامان۔ میں کہا اللہ دے بندیا تو کی سمجھنا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کھانا جب کھاؤ تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرو۔ تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس ذرے میں تمہارے لیے رحمت اور برکت رکھی ہوگی۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا، دودھ پاک پڑی شکریہ، جزاک اللہ۔ بڑی شان بڑی شان۔ اب سنیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بغیر چٹائی کے، بغیر چادر کے زمین پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کھجور گر جاتی، اس کو اٹھاتے صاف کر کے تناول فرما لیا کرتے تھے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کھجور کی ٹہنی لے کر مسجد کی صفائی خود کی فرما کر لیا کرتے تھے۔ ایتھے جویں بندہ مسیتے آندا او مولیو تنخواہ نہیں دیندے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اللہ دے بندے تو مسلمان نہیں، تو نبی پاک دا غلام نہیں، تیرا نہیں دل کرتا کہ سرکار سنت پوری جائے؟ ہاں ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں فلموں دیکھتے ہیں، وہ ہمارا دل کرتا ہے سرکار کی سنت نہیں۔ وگرنہ ذرا میں اگر پوچھوں کہ آپ میں سے کون کون ہے کہ جس نے اپنی شادی پر اپنے بیٹے کی شادی پر پگڑی ہی باندھی تھی، تو کئی سارے ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے باندھی؟ نہیں۔ اگر وہ سرکار کی سنت سمجھ میں کرتے تو نماز میں، چلو نماز نہ ہوتی تو کم از کم جمعے میں تو کیا نام اس کا پگڑی باندھتے، اور نہیں ہو سکتا تو اور نہیں تو عید کے موقع تے کر دے، لیکن نہیں، ایک
ایک مرتبہ زندگی میں، پھر کیوں کہ جو ٹی وی میں دیکھتی ہیں، فلم میں دیکھنا ہے وہی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام سے پیار نہیں ہے، ہمیں تو اس سے پیار ہے جو ہمیں ٹی وی پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کو تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک زندگی کیا ہے۔ آپ زمین پر بھی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، کھجور بھی صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور مسجد شریف کی صفائی خود کھجور کی ٹہنیوں سے کر لیا کرتے تھے۔ خیر، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ پیارے میرے گھر کی صفائی کرنا، کس کے لیے؟ عمرہ کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے۔ اب جب یہ معاملات ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، وہ کیا؟ ذرا سنیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہ اے پیارے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، تو آؤ حج کے لیے آؤ۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اے پیارے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ کنے کو جانے نے تو میں کنوں کنوں سناواں گا؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ میں کس کس کو سناؤں گا اور ہیں کتنے؟ وہاں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بس، یا حضرت جبرائیل؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم ہم نے آپ کی ڈیوٹی اعلان کرنے کی لگائی ہے، سنانے کی نہیں۔ اعلان تم نے کرنا ہے، سنا ہم نے لکھ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے، اب آؤ حج کے لیے آؤ، تو اس وقت دنیا جتنے بھی انسان زمین پر موجود تھے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سنایا، جو مکہ پاک میں ہیں یا مدینہ پاک میں ہیں، جو انڈیا میں ہیں، چائنا میں ہیں، روس میں ہیں، ایران میں ہیں، جہاں بھی تھے اللہ نے سب کو سنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنایا۔ پھر میرے اور آپ کے جیسے جو ابھی عالم ارواح میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سنایا۔ کن کو سنایا؟ جو اس وقت روئے زمین پر تھے ان کو بھی سنایا، اور جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی اللہ نے سنایا، اور جو میرے اور آپ کے جیسے ابھی عالم ارواح میں تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ اور جس نے سنا پھر جس کی قسمت میں ہوا تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ وہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آپ کے ساتھی میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بھی ساتھی ہیں. ایک تو میرے سامنے موجود ہیں، خواجہ عرفان صاحب، ان کا کزن بھی آج جا رہے ہیں، اور پھر ہمارے کیا نام اس کا اجاز نوری صاحب بھی، اور کچھ کل چلے گئے ہیں نا اجاز نور صاحب کے بھانجے، وہ جا رہے ہیں. تو یہ جو بھی جا رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ جب بھی ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ نہیں. کتنی مرتبہ؟ کم از کم 3 مرتبہ. اور ذرا سنیے جا کہ جس نے عمرہ کر لیے احرام باندھا ہے یا جس نے حج کے احرام باندھا ہے، تو جب تک طواف شروع نہیں کرتا اس وقت سے، یعنی جس وقت اس نے احرام باندھا ہے نا، اس سے لے کر جب تک طواف شروع کے درمیان سب سے بہترین عبادت، سب سے بہترین کلمہ وہ یہی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دو مرتبہ تو میں نے بھی جب اللہ نے مجھے عالم ارواح میں سنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے 2 مرتبہ تو یہ جواب دیا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئیوں نے جواب دیا ہو. عائشہ میرے سامنے بیٹھے نے، حاجی اکبر صاحب عائشہ ماشاء اللہ، بہت سارے ہیں ماشاء اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جس نے بھی 1 مرتبہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں 1 حق رکھ دیا، اس کے نصیبے میں 1. جس نے 2 مرتبہ جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 حج عطا فرمائے. جس نے 10 مرتبہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیبے میں 10 حج رکھے. ہمارے حاجی صاحب، حاجی محمد شفیع مسکین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی. جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مسجد کی شریف کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی اور کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد شریف کے سگے بنیاد پر بیان بار بار یہ فرماتے ہوئے، تو آپ نے کچھ کیا فرمایا کہ واہ واہ انہاں دا آمنا تے واہ واہ انہاں دا جامنا. توجہ ہے، یہ ٹیٹ پنجابی، واہ واہ انہاں دا آمنا تے واہ واہ انہاں دا جامنا. کچھ کھا گئے، کچھ کھا گئے، کچھ پی گئے، کچھ دے گئے نام خدا. تو بابا جی نے اس فرمایا کہ حاجی صاحب کی عمر تھی 83 سال یا 82 سال، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی کہ آپ کی مکہ پاک اور مدینہ پاک حاضری وہ 86 مرتبہ ہوئی ہے. تو اتھے ہی پھر میں عرض کی تھی سرکار دوسرا نمبر میرا ہونا چاہیے.
تو وہ میں بیوقوف آدمی بات کر گیا. اگر وقت میں نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ جناب پہلا نمبر میرا ہی ہونا چاہیے تھا تو شاید تو حالی بھی کوئی پتہ نہیں کی حالات نے. تو بس میرا اندازہ یہ ہے، یہ بات ساری نہیں ہے، اندازہ یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری میری قسمت میں 75 مرتبہ تو لکھی ہے، کیونکہ میں اس میں حاضر ہو گیا ہوں الحمدللہ. اللہ کرے کیا بات کروں، بل وہ دوسرے پاس سے نہ لے جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک. وقت بھی دیکھ رہا ہوں لیکن بات بھی ابھی آگے بہت ساری کرنی ہے. چلو پھر کبھی موقع تو سنا دیں آپ کا. بابا جی دا پسندیدہ نعرہ تے بابا جی نال محبت کرنے والے تے ہلکا جہا جواب تے گل کوئی نہیں. آقا ہمارے، آقا ہمارے، آقا ہمارے. آپ ویکھیا جی تے تانوں پتہ ہے 1 ریال مل جائے تلاوت کر دیاں، نعت پڑھ دیاں، تقریر کر دیاں تے اعلان کر دینا کہ مدینے پاک کا ٹکٹ آ گیا ہے. کہ لجپال آقا نے کدی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. خیر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب پیارے ابراہیم اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے تو اس کے لیے حج کے لیے آؤ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سنا دیا. جو زمین پہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سنا دیا. جو عالم ارواح میں تھا اللہ نے اس کو وہاں سنا دیا. بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کہ ماں کے پیٹ میں باہر سے ہوا جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے نا. تو قبر میں باہر سے ہوا جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں. ماں کے پیٹ میں باہر سے روشنی جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں. قبر میں باہر سے روشنی جانے کا کوئی راستہ ہے. اب سوچ لیجئے کہ اگر اللہ ہمیں جو اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جو اللہ ان کو سنا سکتا ہے وہی اللہ قبر والوں کو بھی سنا سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہو تو وہ تمہارے جوتیوں کے کھڑک کو بھی سنتا ہے. سناتا کون ہے؟ میرا اللہ. اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے ان کو سنایا کس نے؟ میرے اللہ نے. آج بھی سناتا میرا اللہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جن پر رحمت فرماتا ہے، جن پر کرم فرماتا ہے، وہ کبھی کبھی آگے سے جواب بھی دے دیتے ہیں. توجہ ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور خلافت میں ایک نوجوان، بڑا خوبصورت نوجوان عرب کا، اس کی موت اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو گئی. والد صاحب نے راتوں رات ساتھیوں کو بلایا، اس کو اٹھایا، اس کو نہلایا، اس کو کفنایا، اس کو جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا. اگلے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. آپ اس کی قبر پہ آ گئے اور قبر پہ آ کے آپ نے فرمایا اوے قبر والے،
میں نے اللہ کا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیاری زبان سے سنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنا دوں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا اچھا، بڑی شان، بڑی شان، یا نبی یا رسول کے غلام۔ لو جی آج کچھ پھنس گئے لوگ۔ یہ نعرہ جو ہے نا آخری، یہ بڑا مزے کا ہے، ذرا ایک بار پھر لائیو جی۔ غلام ہے رسول، بس اسی کا انتظار تھا مجھے۔ نعرہ سچا مارنا چاہیے کہ جھوٹا؟ جیڑا جیڑا کہندا ہے کہ سچا مارنا چاہیے تو ہاتھ کھڑا کرو، بس بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ ہن نعرہ لواں گا میں، غلامی رسول میں جیڑا جیڑا سچا ہے نا او جواب دے، جیڑا جھوٹا ہے او نہ جواب دے۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک ہے جھوٹ جو ہم بازار میں بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میرے بڑے بھائی جان امام الناظرین، کوئی کہتا ہے جناب جھوٹ نہیں مارنا چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نو مارنا چاہیے، بالکل تھاں ہی مار دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جو بازار میں جھوٹ بولتا ہے گناہ ہے نا اس کو، لیکن جو مسجد شریف میں جھوٹ بولے بڑا ہے نا گناہ۔ اب سوچئے، اگر ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں 5 وقت مسجد میں آنا قبول نہیں ہے تو موت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں اپنے چہرے میں داڑھی مصطفیٰ کو، سنت کو قبول نہیں ہے تو کیسے موت قبول ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے، سنت ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ سنت صرف اس لیے کہ سرکار کی داڑھی مبارک تھی، سرکار کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، وگرنہ اس کا درجہ یہ واجب میں آتا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح عشاء کے وتر ہے نا واجب، یعنی سنت سے اوپر اور فرض سے نیچے، لیکن نہیں، بابا جی فرماندے سی امین کون سنے گا، یہاں تو انجمن ہی بدل گئی، کون سنے گا؟ جنہ مرضی کری جاؤ، جنی مرضی گل کری جاؤ، نہیں کرنا تو وہ یہ جو ساڈے دل وچ ہے۔ میں ایک مولانا صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے تو وہ میرے دل میں وہ بات پا گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو مانتے ضرور ہیں لیکن ہم سرکار کی مانتے نہیں ہیں، ان کو مانتے ضرور ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے قبر دا داڑھی دا پتہ لگنا ہے قبر دے اندر۔ یہ گل سنائی دیا، قرآن پاک تھوڑا کر لوا نا سائڈ تے، کیوں گل ہے اداں دی ہے، ممبر رسول تے بیان کرن لگیا بھی شرم آتی ہے، لیکن کیا کروں؟
ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب یہ خانے وال کے سائڈ پہ ہیں، انہوں نے ایک لفظ بیان کہ جب اگلا دن شادی ہوئی نا جی، تو اگلے دن اس نے جناب وہ یہ سارا معاملہ کیا، اس میں وہ لفظ کہتے ہیں پکڑی شکڑی ماں کے نا کی پھٹکڑی وہ مل کے تو جناب کریمہ چلا کے تو پھر بیگم نے کہتا ہے بیگم ویخ میں کیویں سونا لگتا، وہ کہہ لگی سچی گل ہے جی مینوں کوئی ہور مسئلہ نہ ہوئے نا تے تو چادر لے نا تو اسی دونوں بھیناں ہی لگ دیا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے، تو مرد عورت بنتا ہے؟ سوچ تو صحیح۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو ہر روز نہیں تو ایک دن بعد تو کیا کرتا ہے؟ نالی میں پھینکتا ہے اس کو، یا پھر اپنی نائی کے پاس چلا جاتا ہے، چل کری جا۔ ہائے علامہ اقبال صاحب وہ افغانستان میں تھے، تو ایک درویش وہ دیکھ رہا تھا، دیکھا واپس وہ آگے چلا گیا، پھر آ گیا واپس، کیونکہ علامہ صاحب داڑھی مڑا رہے تھے، دیکھ کر پھر چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ اب علامہ صاحب نے بھی دیکھ لیا تو کہنے لگا وہ جناب کی ہویا، میں اپنا چہرہ چھلونا پیا نا، تیرا دل تو نہیں دکھاؤں دیا؟ تو درویش نے کیا جواب دیا؟ ذرا دل سے سنیے گا۔ درویش بولا، کہنے لگا ہاں تو میرا دل تو پتہ نہیں دکھاتا ہے نہیں دیتا، لیکن تو رسول اللہ کا ضرور دکھاتا ہے، تو سرکار کے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ سارے انبیاء 1,24,000 ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے داڑھی منائی ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام جن کے لیے ہم مرتے ہیں، اور ہم نے گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی دکانوں پہ لکھا ہے میں نوکر سے آبادہ، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے داڑھی مبارک کترائی ہے؟ منڈائی ہے کسی نے؟ ہاں یہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صحابی تھے نا، ان کے پاس داڑھی نہیں تھا، پنجابی کہہ لو کھودے سن، تو وہ کہتے کہا کاش کوئی مجھ سے ساری زندگی کی دولت لے لے، مجھے داڑھی مبارک کا ایک بال دے دے۔ اور ایک صحابی تھے ان کا ایک ہی بال تھا، بس ایک ہی بال، اور وہ جب وضو کر لیتے تو کنگھی شریف ایک ہی بال، کسی نے پوچھا جی وہ ادھر کی مطلب ہی نہ ہوا جی، ایک تو بال ہے تو کر دے گی ہو؟ فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں تو سرکار کی سنت پہ کر رہا۔ تو میرے بھائی میرے دوست سوچ، قبر میں جانا ہے، میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے داڑھی کا پتہ لگنا ہے قبر چ، تو سرکار جب قبر میں تشریف لائیں گے، ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں۔ اپنے واسطے نہیں تھے، میرے واسطے دعا تے کر ہی دو، آمین۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں روئے اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ قبر میں تو پتہ چلے گا جب سرکار تشریف لائیں گے، اللہ نہ کرے اللہ کے نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، سرکار نے فرماتا ہے یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ اگر سرکار نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟
آخری بات، اگر قبر میں سرکار تشریف لے آنا تو ہے انہوں نے، اور سرکار نے چہرہ دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا؟ بس انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔